بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ کربلا کہانی میں پیارے بچوں کو ایک نئی کہانی کے ساتھ السلام علیکم اور بہت ساری دعائیں۔ پروردگار آپ کی حفاظت کرے، آپ کو امام زمانہ کا سپاہی بنائے اور آپ کو کربلا سے بہت کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سمیت ہم سب کو کربلا سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پیارے بچوں، اب تک ہم بات کر رہے تھے کربلا کے بچوں کی، کربلا کے جوانوں کی۔ آج ہم بات کریں گے کربلا کے بزرگوں کی، کیونکہ کربلا تو سب کی ہے نا۔ کربلا میں تو ہر سپاہی ہے، کربلا میں تو عورتیں بھی سپاہی ہیں، کربلا میں بچے بھی سپاہی ہیں، کربلا میں عمر کی کوئی قید نہیں۔ ہاں، کربلا میں جو چیز امپورٹنٹ ہے، اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ آج کی کہانی کربلا کے بزرگ کی کہانی، جن کا نام ہے حضرت حبیب ابن مظاہر۔ بالکل 62 ایئرس کے تھے جب کربلا کی زمین پر آئے تھے، لیکن انہیں دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ یہ 62 ایئرس کے ہیں۔ وہ اتنے بہادر تھے، اتنے جوش والے تھے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر اور امام حسین علیہ السلام کا بچپن تقریباً ساتھ ہی گزرا تھا، اور دوسرا یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے اور انہوں نے بہت سارا عرصہ مولا علی کے ساتھ بھی گزارا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حبیب ابن مظاہر کو حضرت علی علیہ السلام نے ایک بہت اسپیشل علم دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پتہ چل جاتی تھیں۔ امام حسین علیہ السلام جب کربلا کی زمین پر آئے اور حضرت حبیب ابن مظاہر کو پتہ چلا، اور کچھ بکس میں یہ بھی لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی زمین پر پہنچ کر اپنے دوست حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا اور ان سے کہا کہ میں کربلا میں آ گیا ہوں اور آپ میری مدد کو آئیے، تو حضرت حبیب ابن مظاہر نے کچھ سوچے بغیر، کوئی حیل و حجت، کوئی بہانہ بنائے بغیر جلدی سے تیاری کی اور امام کی طرف روانہ ہو گئے۔ لکھا یہ ہے کہ 7 محرم الحرام کو حبیب ابن مظاہر، حضرت حبیب ابن مظاہر امام حسین علیہ السلام کی فوج کو آ کر ملے۔ امام حسین علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے، اور اس دن سے حضرت حبیب ابن مظاہر مسلسل اپنے وقت کے امام یعنی امام حسین علیہ السلام کی حفاظت میں رہے۔ تو اب فرینڈز تھے، اتنا وقت اکٹھا گزارا تھا۔ پھر حضرت حبیب ابن مظاہر جانتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کتنی مشکل زمانے میں آئے ہیں، کتنا ٹف ٹائم ان کے پاس ہے، کتنی مشکلیں انہوں نے دیکھنی ہیں، اس لیے وہ ہر وقت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتے، یہاں تک کہ جب شب عاشور آئی، عاشور سے ایک دن پہلے، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیمے کا چراغ بجھایا، تو جب چراغ جلا تو بہت سارے لوگوں نے امام حسین سے کہا ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ یہی کہا تھا نا امام حسین علیہ السلام نے چراغ بجھا کر کہ تم میں سے جو آج کی رات جانا چاہتا ہے وہ بے شک چلا جائے، لیکن بہت سارے لوگ نہیں گئے تھے۔ بہت سارے لوگ نہیں گئے تھے، اور ان میں ایک حبیب ابن مظاہر بھی تھے۔ جب چراغ کو دوبارہ جلایا گیا اور امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ سارے فرینڈز بیٹھے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام نے ان سب کو کہا تھا تم لوگ کتنے اچھے ہو، اتنے اچھے فرینڈز تو میرے سے پہلے کسی کے پاس نہیں تھے، میرے بابا حضرت علی کے پاس نہیں تھے، میرے بھیا امام حسن علیہ السلام کے پاس نہیں تھے، تم سب کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے حبیب ابن مظاہر نے کوشش بھی کی تھی کہ وہ جائیں بنی اسد کے قبیلے سے جو وہاں پہ قریب میں رہتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا جب امام حسین علیہ السلام کربلا کی زمین پر پہنچے تھے اور انہوں نے کہا تھا زمین خریدی تھی یا پھر بنی اسد کے مردوں اور عورتوں کو بلایا تھا، یاد ہے نا؟ بالکل وہی بنی اسد۔ لیکن یزید کی فوج نے حضرت حبیب ابن مظاہر کو ان تک پہنچنے ہی نہیں دیا تھا اور ان کا راستہ روک لیا تھا۔ جب عاشور کا دن آیا اور امام حسین علیہ السلام کے فرینڈز نے جانا شروع کیا، تو سب سے پہلے جو بہت سارے لوگ گئے تھے ان میں ایک صحابی مسلم ابن اوسجہ بھی تھے۔ جب حضرت مسلم ابن اوسجہ شہید ہوئے تو امام حسین علیہ السلام کے اور حضرت حبیب ابن مظاہر ان کے پاس آئے، ان سے کہا کہ آپ کچھ میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، تو انہوں نے حضرت حبیب ابن مظاہر سے کہا اے حبیب، جب تک آپ زندہ ہیں، جب تک آپ کے جسم میں خون کا آخری قطرہ ہے، آپ امام حسین علیہ السلام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ پیارے بچوں، حضرت حبیب ابن مظاہر نے ایسا ہی کیا، آخری لمحے تک اپنے دوست، اپنے ہمراز، اپنے وقت کے امام کے ساتھ رہے، بہادری سے جنگ لڑی۔ آپ جانتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام نے
عاشور کے دن اپنی فوج کو ڈیوائڈ کیا تھا، تو اس زمانے میں ایک ٹریڈیشن تھا کہ فوج کے 3 حصے کیے جاتے تھے، ایک کو لیفٹ سائڈ کہتے تھے، ایک کو رائٹ سائڈ، اور ایک کو سینٹر یا قلب کہا جاتا تھا۔ تو جو لیفٹ سائڈ تھی اس کا انچارج آپ نے حضرت حبیب ابن مظاہر کو بنایا تھا، اور حضرت حبیب ابن مظاہر نے پوری طرح سے امام حسین علیہ السلام کی اور خیموں کی اور کربلا کی زمین پر موجود ہر ایک شخص کی حفاظت کی تھی، اور اسی طرح سے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے حضرت حبیب ابن مظاہر شہید ہو گئے تھے۔ پیارے بچوں، 62 ایئرس چھوٹی عمر تو نہیں ہوتی نا۔ آپ اپنے ارد گرد کتنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں، لیکن حضرت حبیب ابن مظاہر نے اتنی ایج میں اتنی بہادری دکھا کر، امام سے اتنی محبت کر کے ہمیں بڑا امپورٹنٹ لیسن دیا، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ زندگی میں کیسا بھی لمحہ آ جائے، انسان کی عمر کبھی میٹر نہیں کرتی۔ کیا چیز میٹر کرتی ہے؟ انسان کا حوصلہ، انسان کی ہمت۔ انسان کیا چیز ہے؟ انسان کی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب وہ چاہے زندگی میں رکھے، جب وہ چاہے واپس لے لیں، تو کیوں نہ ہم کچھ ایسا کریں کہ ہم اس زندگی کو اچھا بنا سکیں۔ حضرت حبیب ابن مظاہر نے ایک بزرگ ہوتے ہوئے ہمیں بہادری کا میسج دیا، ہمیں حوصلے کا میسج دیا، ہمیں زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کا میسج دیا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہم بھی حضرت حبیب ابن مظاہر کی طرح ایک اچھی، اسٹرانگ اور جھوٹ کے خلاف جوش، ولولے اور ہمت کے ساتھ کھڑی ہونے والی زندگی گزار سکیں۔ پروردگار آپ کا حامی و ناصر ہوں۔ کل ایک اور کہانی کے ساتھ دوبارہ کربلا کہانی کے سلسلے میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔